اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم فرما برداری کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا مشکل ترین حصہ ہے جس میں آپ کو خدا کی تابعداری کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں اپنے متعلق سوچ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میری زندگی کا مشکل ترین حصہ جس میں مجھے مسلسل خدا کے ساتھ تابعداری کرنا سیکھنا ہے وہ ہے خود اپنا خیال رکھنا، یا جب مجھے لگے کہ لوگ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اس وقت اپنی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں جانتی ہوں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے قابو میں رکھا گیا اور میرا استحصال کیا گیا، اور یہ سب کچھ میرا باپ کرتا تھا، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتا تھا، لیکن میں اس چیز کو بہانہ نہیں بنا سکتی، میں اسے جواز بنا کر استعمال نہیں کر سکتی۔ مجھے ابھی بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کروں جو خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ہر ایک کے لیے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں سے جو ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں نے پوچھا، میں نے اپنی انتظامی امور کی مددگار پینی سے پوچھا کہ اس کی زندگی میں وہ کون سا بڑا حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سیکھنا کہ اپنے خاوند کے تابع کیسے رہوں، اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے سوچا مجھے تو واپس جا کر خود یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں کافی بہتر ہوں، لیکن وہ خود بہت ہی کمال کی ہے۔ او میرے خدا، وہ واقعی بہت اچھی ہے۔ میں نے اس کے خاوند سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اور اس نے کہا تکبر اور خود غرضی۔ میں نے ڈیو سے پوچھا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، اور وہ کچھ نہ سوچ سکے، لہٰذا میں نے انہیں اشارہ دیا۔ بعض اوقات ہم خود اپنی کمزوری کو نہیں جانتے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے شروع کیا، مطلب جب میں نے اس بارے میں کہنا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ڈیو بڑی مشکل کا شکار ہوئے تھے، اور وہ تھی غیر فعال ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ غیر فعال کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قوت ارادی کو اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے اسے بالکل ہی استعمال نہیں کر پاتے۔ ایک طرح سے آپ حالات کے دھارے کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیو 4 سال فوج میں رہے، جہاں ان کا کام اسپورٹس کھیلنا تھا۔ وہ باسکٹ بال کے بہترین کھلاڑی تھے اور بیس بال بھی بہترین کھیلتے تھے، لہٰذا ان کی اور کوئی ذمہ داریاں نہیں تھیں، ان کا کام ہر وقت صرف گیمز کھیلنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ اس مقام پر جا پہنچے تھے جہاں وہ بالکل جمود کا شکار ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اٹھیں اور کام پر جائیں، ہمیں حرکت کرنے، کچھ کرنے اور چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سیکھیں کہ اپنی زندگی میں غیر فعال ہونے پر کیسے غالب آئیں۔ زندگی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ جب آپ جمود کا شکار ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لیکن آپ کے احساسات میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی روح میں ہوتا ہے۔ آپ کی روح وہ کرنا چاہتی ہے جو درست ہے، لیکن آپ کے احساسات کو کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ مجھے یاد ہے کئی برس پہلے یہ بات ڈیو کے لیے کس قدر مشکل ترین تھی، جب ہم دونوں کو احساس ہوا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ صبح سویرے اٹھے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا کے ساتھ وقت گزارے، اور ڈیو کے لیے بات نہایت ہی مشکل ترین تھی۔ میں نے ٹیم میں سے ایک اور شخص سے پوچھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، پھر اس نے بتایا شدید غصہ۔ میں غصے کی بدولت بہت تنگ ہوں، اور اسے اپنے غصے پر قابو پانے میں بہت عرصہ لگا، اور گزشتہ رات وہ ایک تجربے سے گزرا۔ کسی ایئر لائن کے ساتھ کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو سکتا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور اس نے کہا کیونکہ میں نے غصہ نہیں کیا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ بہت کمال کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں جب آپ درست کام کرتے ہیں تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ان کا ٹرپ ایک دن تاخیر سے گیا۔ جب وہ اگلے دن واپس آیا کہ اپنے ٹرپ پر جا سکے، اور یہ ان کی چھٹیوں کے دن تھے جس کی تیاری انہوں نے بہت پہلے سے کر رکھی تھی، اور سب کچھ بہت مایوس کن تھا۔ اس تاخیر نے ان کی چھٹیوں کا پورا ایک دن ضائع کر دیا تھا۔ ان کے پاس کل 4 ہی دن تھے، لہٰذا اب ان کے پاس صرف 3 دن باقی تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ اچانک ایک شخص نے کاؤنٹر پر انہیں بلایا اور کہا میں آپ کو پہلے درجے پر لا رہا ہوں اور آپ کی سیٹیں اپ گریڈ کر رہا ہوں، آپ کے سامان کے حوالے سے بھی آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ کل جب آپ یہاں تھے تو آپ نے بہترین رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ آمین۔
خیر اس نے کہا کہ حقیقت میں یہ آپ کی غلطی نہیں تھی کیونکہ آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ ان کا مسئلہ تھا کیونکہ وہ کوئی غلط پاسپورٹ لے گئے تھے۔ اور اس نے کہا کہ اگرچہ یہ ہماری غلطی نہیں تھی تو بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے اور کیا بات کر رہے تھے، گو ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس نے کہا میں واقعی اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ آپ نے برے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا اور میں آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ وہ کرنا سیکھ جائیں جو خدا چاہتا ہے ہم اس کے جلال کے لیے کریں تو ہماری زندگی میں جو اجر وہ ہمیں دے گا وہ حیران کن ہوگا، بے حد شاندار ہوگا۔ آئے خدا کے نام کی تعریف کریں۔ اب آئیے پہلا پطرس دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو وہ حوالہ دکھانا چاہتی ہوں جو کہ غالباً بائبل کا شاید سب سے مشکل حوالہ ہے، جسے ہضم کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ حقیقتاً میں نے برا وقت دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اپنے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت دی اور رہائی کے لیے خدا کا انتظار کیا۔ میرے خیال سے آپ میں سے کسی کو ایسی مشکل کا سامنا نہیں رہا نا؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جب لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں تو خدا کا انتظار کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چھٹکارا دلائے۔ آپ کو یہ حوالے پسند نہیں آئیں گے، مجھے بھی پسند نہیں آئے تھے، لیکن میں آپ کو یہ پہلے سے بتا رہی ہوں کہ آپ ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ کوئی مجھے بتائے کہ ہم کس چیز سے خریدے گئے ہیں؟ مسیح یسوع کے خون سے، تاکہ اس کی شاندار خوبیاں ظاہر اور اس کے کاموں کو ظاہر کریں جس نے ہمیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ آمین۔ 12ویں اور 13ویں آیت، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں، یعنی بطور گھومنے والے، بطور پاسٹر یا چرواہے کے جو اس کے گلے کی نگہبانی کر رہا ہے۔ جس دن خدا ان باتوں کے لیے آپ پر نظر کرے گا اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہیں دنیا میں جانا ہے جو کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لہٰذا اچھے طریقے سے رہو۔ یہ جوائس مائر کا ترجمہ ہے۔ آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، اچھا برتاؤ نہیں کرے گی، بلکہ آپ پر الزام لگائیں گے اور آپ کو بدکار کہیں گے، لیکن آپ کو اپنا چال چلن نیک رکھنا ہے اگرچہ وہ آپ کی عدالت کریں یا تنقید کریں۔ ایک بات آپ جانتے ہیں کہ لوگ آپ کے رویے سے نہیں لڑ سکتے۔ کیا آپ نے میری بات سنی؟ اگر آپ اپنی بائبل لے کر کام پر جائیں اور باقی سب کی طرح کا برتاؤ رکھیں تو اس بات سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پھل لانے میں ناکام رہے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ چیزوں کو گھر پر چھوڑیں، مچھلی کا نشان کار پر سے اتار دیں، کیونکہ اس سے دنیا کو آپ پر چلانے کا موقع مل جائے گا اور وہ آپ کو ریاکار اور منافق کہے گی۔ لیکن اگر آپ واقعی خدا کے ساتھ چلتے اور ایسی زندگی گزارتے ہیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پہلے ہی دن سب کچھ مل جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ پوری زندگی کا سفر ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں خدا مطمئن ہوتا ہے۔ کیا آپ نے مجھے سنا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر آپ 30 سال سے نجات یافتہ ہیں اور ابھی بھی مشکل کا شکار ہیں، کوئی تو مسئلہ ہے، آپ نرسری میں ہیں۔ اب آپ جانتے کہ میں اس بغاوت کے بارے میں بات کرتی ہوں جو دنیا میں ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ میں سے کتنے جانتے کہ دنیا کس قدر بغاوت سے بھری ہوئی ہے؟ کوئی نہیں چاہتا کہ اسے کوئی بھی کچھ بتائے۔ 13ویں آیت، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام اور اختیار کے تابع رہو۔ 17ویں آیت، سب کی عزت کرو، صرف اچھے لوگوں ہی کی نہیں، ان سے عزت سے پیش آؤ، برادرانہ محبت رکھو، وہ برادری جس کا سر خود مسیح ہے۔ اے نوکروں، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، آپ سب جو ملازمت کر رہے ہیں اپنے سربراہان کے تابع رہیں۔ اچھا خیر، خدا کی تعریف ہو، مجھے جو کہا جاتا ہے میں وہی کرتی ہوں، وہ تو ہے ہی بے وقوف۔ یہ اس طرح سے تابع ہونا نہیں ہے جو مجھے سیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے مجھے بتایا، آپ جانتے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں مجھے معلوم تھا کہ مجھے ایک تابع دار بیوی بننا ہے، تو ایک مرتبہ یہ مجھے کچھ ایسا کرنے کو کہہ رہے تھے جو مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے کہا جی جناب،
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب انہوں نے منہ دوسری طرف موڑا تو میں نے سچ میں انہیں منہ چڑھایا. جی حضور. اور خدا کو مجھے سکھانا پڑا جوائس تابعداری کوئی عمل نہیں جسے آپ کرتے ہیں بلکہ یہ ایک دلی رویہ ہے. رحم خداوند مجھے ہمیں کافی عرصہ درکار ہے, کیا ایسا ہی نہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افسر کی برائیاں نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ بہترین جگہ نہ ہو. لیکن اگر آپ وہاں کام کرنے کو تیار نہیں ہیں تو بہت سے اور لوگ وہاں کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ جس لائق ہے آپ کو اتنی اجرت نہ مل رہی ہو. خوش رہیں. خدا آپ کو برکت دے سکتا ہے اور آپ کی حمایت کر سکتا ہے تاکہ آپ کو ایسی ترقی دلائے جو آپ کی فطری صلاحیتوں سے کہیں بڑھ کر ہو. خدا آپ کے لیے ایک دروازہ کھول سکتا ہے لیکن اس دوران آپ اسے جلال دے سکتے ہیں. بغاوت کریں تو جہاں آپ ہیں آپ اسی جگہ رہیں گے اور اپنی باقی ساری زندگی اسی پہاڑ کے گرد بار بار چکر کاٹتے رہیں گے. شکایت کریں اور وہیں رہیں یا ستائش کریں اور آگے بڑھیں. اے نوکرو, بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو, نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے یعنی ان کے جو خیال رکھتے ہیں بلکہ بد مزاجوں کے بھی یعنی ناقابل برداشت بے انصاف کے بھی. آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں نے سوچا یہ تو بے وقوفی ہے. میں کبھی کسی شخص کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی کیونکہ خدا کے خیال سے اگر کوئی بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے. اوہو, آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج میں سخت غذا دوں گی. یہ کوئی میٹھے کی دعوت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. ہاں, اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو, یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آپ اچھے بنیں یا اچھا کام کریں تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو. کبھی کبھی اس طرح کی خاموشی موت لگتی ہے. صرف ایک شخص کی آواز سنائی دی ہے. خدا نے ہمیں دکھ اٹھانے کے لیے کیوں بلایا ہے؟ میرے خیال میں تو ہمیں ان سب سے رہائی مل چکی ہے. کچھ چیزیں ہیں جن سے ہمیں واقعی آزادی مل چکی ہے. خدا کا شکر ہے کہ اپنے گناہوں اور برے کاموں کی بدولت ہمیں دکھ نہیں اٹھانا پڑا. یسوع نے اس کی قیمت چکا دی. خدا کا شکر ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور یہ کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے. لیکن کچھ اور چیزیں ہیں جن میں سے ہم گزریں گے تاکہ اس دنیا میں سے باہر نکلیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں اور ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں. اور بعض اوقات اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائیں جو ہم سے ویسا سلوک نہیں کرتے ہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ کرنا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوسروں کو اجازت دیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں. میری ماں نے میرے باپ کو میرے ساتھ سب کچھ کرنے دیا. وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے لیکن اس نے انہیں نہیں چھوڑا اور ایسا کرنے میں وہ غلطی پر تھی اور اس سے مجھے انتہائی دکھ پہنچا. بنیادی طور پر میرے باپ نے کچھ اور بھی ایسی چیزیں کی جنہوں نے میرے بھائی کی زندگی تباہ کر ڈالی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خود کے ساتھ زیادتی ہونے دے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ نہ کریں جو آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو کرنا چاہیے بلکہ پہلے خدا کی آواز سنیں اور پھر وہ کریں جو آپ سے کرنے کو کہے. کچھ ایسی جگہیں تھیں جہاں پر میں تھی اور میں بڑی شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی. اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس شدت سے میں وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور خدا کہتا تھا ابھی نہیں.
میں نہیں چاہتا کہ تم برے رویے کے ساتھ یہاں سے نکلو، اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ تم غصے سے یہاں سے نکلو۔ انتظار کرو، میں کچھ تیار کر رہا ہوں۔ انتظار کرو، میں کچھ تیار کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ گہری باتیں ہیں۔ انتظار کرو، میں کچھ تیار کر رہا ہوں۔ اور اوہ میرے خدا، جب خدا نے مجھے ترقی دی، اوہ، تو مجھ سمیت کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی اس سب پر مشکل سے یقین آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس وقت نہیں کہ سب کہانیاں آپ کو سناؤں، لیکن مجھے سیکھنا پڑا کہ کس طرح اپنی حفاظت کرنے اور خیال رکھنے سے دستبردار ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، تم میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے، سمجھ سے کیا کہ تم کون ہو، میں برداشت نہیں کروں گی۔ نو 21ویں آیت، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، اس کام سے پہلو تہی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ 22ویں آیت، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر فریب کی بات نکلی۔ اب 23ویں آیت، ساری زندگی کے لیے یہ میرا پسندیدہ حوالہ بن چکی ہے۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا یا جواب میں بے عزتی کرتا تھا، اور نہ دکھ پا کر بدلے کے لیے کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اور ہر چیز کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا، یعنی اس کے جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو خود سے زیادتی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بڑے دعوے کرنے سے پہلے خدا کے سامنے جائیں، پہلے خدا کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے اس معاملے سے نمٹوں۔ کیا میں اس سے بات کروں؟ کیا میں انتظار کروں کہ یہاں سے نکل جاؤں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ تب جب آپ کو اس کی آواز سنائی دے تو اپنا فیصلہ سنائیں جو اس بات پر مبنی ہو جو آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اپنی قوت ارادی سے مشورت نہ لیں، خود سے مت پوچھیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، یا مشورے کے لیے اپنے 10 دوستوں کے پاس مت بھاگیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آدھا وقت لوگوں سے مشورہ لینے میں گزار دیتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے سننا نہیں چاہتے۔ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کوئی مل جائے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کے انصاف کو کس طرح دیکھا۔ جانتے ہیں یہ بالکل ناقابل یقین ہے، بالکل ناقابل یقین۔ خدا نے میری زندگی میں جو انصاف کیا، لیکن یہ میرے لیے مشکل تھا، میرے لیے خدا کا انتظار کرنا مشکل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ بچوں کو اپنے والدین کے تابع ہونا چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کو تنگ کرنا اور غصہ دلانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ اگر آپ کے جوان بچے ہیں تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں گی، ان کی زندگیاں خود چلانا چھوڑ دیں۔ خیر، میں ان کے فائدے کے لیے ہی یہ بات ان سے نہیں کر رہی۔ کیا آپ کسی کی سنتے ہیں؟ کم بولنا اور زیادہ دعا کرنا سیکھیں۔ آئیں، میں نے کہا کم بولیں اور زیادہ دعا کریں، اور کم بولیں۔ اپنے افسر کے لیے دعا کریں جس نے آپ کو وہ ترقی نہیں دی جس کے آپ حقدار ہیں۔ اگر آپ ترقی کے حقدار ہیں اور آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ کسی اور کو مل گئی ہے، تو آپ اپنے باس کے بارے میں بری باتیں نہ کریں اور اس شخص کے ساتھ برا رویہ نہ رکھیں جسے وہ ملا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ آپ کہیں خداوند میں یہ چاہتی تھی اور تو نے مجھے یہ نہیں دیا۔ میں تیرے فیصلے پر بھروسہ کرتی ہوں، میں بھروسہ کرتی ہوں کہ تو سب غلط چیزوں کو ٹھیک کر دے گا۔ خود کو اور سب چیزوں کو خدا کے سپرد کریں جو سچا انصاف کرتا ہے۔ کیا یہ ایک خوبصورت اور سکون دینے والا حوالہ نہیں ہے؟ خود کو اور ہر چیز کو خدا کے حوالے کریں جو سچا انصاف کرنے والا ہے۔ جب وہ چاہے گا کہ آپ کچھ کریں تو وہ آپ پر ظاہر بھی کرے گا۔ ایسے موقع بھی ہوتے ہیں جب میں کسی چیز کے بارے میں ڈیو سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن خدا نے روک دیا، نہیں نہیں۔ اور پھر شاید 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ وہی کام کر رہے ہوتے اور جن سے میں خفا ہوتی، لیکن نہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ خدا کہتا اب
یہ حیرت انگیز ہے کہ جب آپ خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تب اس نے ہر دل اور چیز کو تیار کیا ہوتا ہے. خدا بہت بھلا ہے. یعقوب 4:7 کہتی ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہ آیت محض یہ نہیں کہتی کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور ہم عام طور پر اسے ایسے ہی بیان کرتے ہیں. خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خود کو خدا کے تابع کرتے ہیں تو ہمیں ابلیس کی طرف سے زیادہ مشکل نہیں اٹھانا پڑتی. اب یسوع کہتا ہے کہ جب میں آواز سنتا ہوں تب فیصلہ کرتا ہوں. اچھا، لیکن ہم خدا کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ یہ 4 حصوں پر مشتمل ایک اور سیریز ہے، آپ چند سیکنڈ میں سے حاصل کر سکیں گے. یسوع نے آواز سنی اور اس نے فرما برداری کی. خیر، سب سے پہلے خدا کا کلام اس کی آواز ہے، اور ہم اس بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں. اور پھر خدا کی سنی جانے والی آواز ہے جو کم ہی سنائی دیتی ہے. میں نے خدا کے ساتھ اپنی ساری زندگی میں کچھ ہی مرتبہ اس کی سنائی دینے والی آواز سنی ہے. پھر اس کی آواز ہلکی نرم ہے، جو شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے جس سے ہم خدا کی بات سنتے ہیں. یہ آگاہی یا خدا کی سرگوشی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں، پاک روح کی پیروی کرنا سیکھنا پختگی کا تقاضا کرتا ہے. دیکھیں، مجھے پچھلے دروازے پر کوئی نشان لگانے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں چاہ سکتے کیونکہ ہم نجات دینے کے لیے بلائے گئے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس مقام تک پہنچے جہاں ہم پاک روح کی پیروی کریں. اب ہم پاک روح کی قیادت اور اس کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں. ہم اطمینان اور سکون کی پیروی کرتے ہیں. ہم اپنے ضمیر پر توجہ کرتے ہیں. اگر ہمارا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ہم وہ نہیں کرتے. آپ کھانے کی میز پر بیٹھ کر عمارت میں موجود دوسرے لوگوں کے بارے میں باتیں نہیں کر سکتے اور دل میں اس بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے. یہ ناممکن ہے. اگر آپ نئے سر سے پیدا شدہ مسیحی ہیں تو آپ کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شادی سے پہلے تعلقات سے سوار کر لیں اور اس بارے میں دل میں اطمینان محسوس کریں. اگر آپ اس بارے میں بالکل ہی لا علم ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی جو خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں فطرت بھی ہمیں بڑی وضاحت سے بتاتی ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے. دیانتداری اور سچائی سے کہتی ہوں کہ شاید یہ تھوڑا بے وقوفانہ لگے، لیکن میں کہوں گی کہ مہربانی سے میں آپ کی منت کرتی ہوں. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بہت ہی مایوس ہے. بائبل کہتی ہے کہ مسیح جو ہم میں ہے وہ جلال کی امید ہے. کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ ایسا نہیں کہ میں ایمان نہیں رکھتی، بلکہ صرف کہہ رہی ہوں کہ چونکہ مسیح ہم میں رہتا ہے لہٰذا ہم جلالی ہو جاتے ہیں. اس کا ہمارے اندر ہونا اس کی امید ہے. آج زمین پر ہم میں اس کا ہونا جلال پائے. اگر کسی بھی وجہ سے آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو خدا کے لیے ایسا کریں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا. اس لیے کریں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بہت حیرت انگیز اور شاندار ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ آپ کی خاطر جان دے اور دکھ اٹھائے. آئیے اس طرح عمل کرنا چھوڑ دیں جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے. اگر ہمیں کسی چیز کے ساتھ کچھ دیر گزارا کرنا پڑتا ہے اور خدا کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسے وقوع میں لائے، اور جب آپ جانتے ہیں تو وہ کام نہ کریں جو آپ کے ضمیر کے خلاف جاتے ہیں. وہ کام نہ کریں جن کے متعلق آپ کو اطمینان نہ ہو. میرا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھیں، مجھے معلوم ہے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پلیز 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 آپ کی زندگی کے لیے خدا کا ایک بہترین منصوبہ ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا. وہ تمام اچھی چیزیں جو خدا نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان سب کے لیے تیار کر کے ذخیرہ کر رکھی ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے، عزت کرتے اور اس کا خوف کرتے ہیں.
اس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ اوہ ہماری زندگی کتنی بری ہوگی، کیونکہ آپ کو خدا کی فرما برداری کرنا ہے۔ خدا بھلا ہے، وہ جو کرتا ہے اچھا ہے، اس کے پاس آپ کے لیے اچھی چیزیں ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس تنگ راستے پر جائیں جہاں آپ اس تک پہنچیں اور اسے پائیں۔ آمین۔ آئیں سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ہماری زندگی میں انقلابی فرما برداری کا مطلب ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں جو خدا اپنے کلام میں کہتا ہے، اور یہ کہ ہم پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی میں چلیں، اور یہ کہ ہم سادگی سے وہ سب کریں جو ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہم سے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ایک طریقہ جس سے ہم خدا کی قدرت کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں وہ فرما برداری کے ساتھ قدم اٹھانا ہے، اور وفاداری سے وہ کچھ کرنا ہے جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کرنے کو کہہ رکھا ہے۔